بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے فرسٹ ایئر کی جو اردو ہے اس میں جو اردو کا ہمارا پیپر ہے اس میں جو گرامر کا حصہ ہے عزیز طلبہ، اس میں سے ایک چیز کو ڈسکس کرنا ہے اور وہ چیز ہے تشبیہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم تشبیہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کریں یا تشبیہ کو آگے لے کر چلیں، اس سے قبل جو ہے ایک دو باتیں جو ضروری ہیں وہ آپ سے کرنی ہے۔ آپ نے یہ گفتگو جو ہے اینڈ تک سننی ہے اور انہمات پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے تاکہ آپ کو آج کے اس لیکچر کا پورا فائدہ ہو۔ عزیز طلبہ، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس مثال کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم ایک کمرہ بنا رہے ہیں، ایک مکان بنا رہے ہیں، اور جب مکان بنانا چاہتے ہیں یا کمرہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی بنیادیں کھودتے ہیں، اس کی بنیادیں نکالتے ہیں، پنجابی میں جس کو نی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم بنیاد اس کی کھول لیتے ہیں، بنیاد بنا لیتے ہیں، تو اسی طلبہ اس کے بعد ہم اس کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چھت ڈال دیتے ہیں، تو اسی طلبہ ہمارا کمرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ کمرہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، اتنا جو ہے وہ انٹریکٹیو نہیں ہوتا، اتنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دیدہ زیب نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم اس کے اوپر پلستر کر دیتے ہیں تو اس کی شکل و صورت اور بہتر ہو جاتی ہے اور اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر پلستر کے بغیر ہے، اینٹیں لگی ہوئی ہیں، گارا لگا ہوا ہے اور پلستر نہیں ہے تو اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ اور اگر ہم اس کے اوپر پلستر کر دیتے ہیں تو اس کی جو شباہت ہے، اس کی جو صورت ہے وہ اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اور آپ غور کیجئے، اگر اس پلستر کے اوپر عزیز طلبہ ہم جو ہے وہ رنگ کر دیں، روغن کر دیں، اور پھر ہم کیا کریں، اس کے اوپر نقش و نگار بنا دیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کمرے کی اور اس مکان کی خوبصورتی میں کتنا اضافہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، جب ہم سٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، علوم کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح ہی کچھ بنیادی علوم ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ثانوی علوم ہوتے ہیں، اور کچھ پھر جو ہے وہ دوسرے علوم ہوتے ہیں جس سے بات کو زیادہ اچھے احسن یا درست انداز سے ہم کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک ہے علم صرف، یہ جو کلام ہے اس کی بنیاد ہے۔ جیسے جو ہے وہ ہم مکان بناتے ہیں اس کی بنیاد بناتے ہیں، تو علم صرف کلام کی بنیاد ہے، اور علم صرف عزیز طلبہ لفظوں پہ بحث کرتا ہے، یعنی کہ یہ لفظ واحد ہے، یہ لفظ جمع ہے، یہ لفظ مذکر ہے، یہ لفظ مؤنث ہے، متضاد ہے، مترادف ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم فاعل ہے، مطلب کہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے اس پہ علم صرف جو ہے وہ بات کرتا ہے، یہ کلام کی بنیاد ہے۔ اور عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارے پاس ہے علم نحو، اور علم نحو جو ہے عزیز طلبہ یہ مرکب جملوں اور عبارتوں پہ جو ہے وہ بات کرتا ہے، یعنی کہ جب ہم جملہ بولتے ہیں عزیز طلبہ تو اگلے بندے کو ہماری بات سمجھ آ جاتی ہے، یا اگلا بندہ ہم سے کوئی بات کرتا ہے، جملہ بولتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بات کو دل نشین کرنا ہو، خوبصورت کرنا ہو، اس میں جو ہے وہ آپ کیا کہیں کشش پیدا کرنی ہو، تو پھر ہمیں جو ہے علم بیان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور علم بدیع کا سہارا جو ہے عزیز طلبہ لینا پڑتا ہے۔ علم صرف کلام کی بنیاد ہے، علم نحو جو ہے اس کی دیواریں ہیں، اور علم بیان جو ہے یہ پلستر ہے، یہ مکان کا پلستر ہے یا یہ علوم کا پلستر ہے، اور پھر علم بیان جو ہے یہ آرائشی نقش و نگار اور رنگ و روغن کا کام دیتا ہے۔ تو جب یہ چاروں علوم ہماری گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہماری گفتگو کی جو خوبصورتی ہے عزیز طلبہ وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، تشبیہ کا تعلق چونکہ جو ہے وہ علم بیان کے حصے سے ہے یا علم بیان سے ہے، تو عزیز طلبہ علم بیان کو چار حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ علم بیان ہے کیا عزیز طلبہ؟ علم بیان
उन कायदों और ज़ाबतों का नाम है। इल्म बयान उन कायदों और ज़ाबतों का नाम है जिनके जरिए से एक बात को मानी के लिहाज से मुख्तलिफ तरीकों से अदा किया जा सके। इससे क्या फायदा क्या होता है? बात मुहस्सर होती है, बात दिलनशीन होती है और उसलूब में नुदरत पैदा होती है। तो इस अलावा सॉरी इल्म बयान जो है ये चार चीजों पे बहस करता है। इस अलावा नंबर 1 तशबीह है, नंबर 2 इश्तियारा है, नंबर 3 मजाज मुरसल है और नंबर 4 जो है अजीज तलाबा वो है किनाया। तो अजीज तलाबा आज हमारी जो गुफ्तगू का मौजू है वो है तशबीह, और तशबीह का ताल्लुक है अजीज तलाबा इल्म बयान से। तो हम जो है वो तशबीह की तरफ अजीज तलाबा बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तशबीह जो है ये क्या है और इसमें हम कलाम में इससे क्या फायदा ले सकते हैं या कलाम में इससे क्या खसूसियत पैदा हो सकती है। तवज्जो कीजिएगा अजीज तलाबा, ये लफ्ज लिखा है तशबीह, ये लफ्ज शब्बाह से निकला है। तशबीह का जो लफ्ज है अजीज तलाबा ये शब्बाह से निकला है जो अरबी जुबान का फेल है और इसका मतलब होता है मुशाहबत देना, मुशाहबा बनाना या ममासलत कायम करना। तशबीह का क्या मतलब होता है? मुशाहबत देना, यानी जैसा है जैसा तरह है हूबहू है या मिसल है। मुशाहबत देना, मुशाहबा बनाना या दोनों में ममासलत पैदा करना अजीज तलाबा तशबीह होता है। अजीज तलाबा उसके बाद है हमारे पास तशबीह की तारीफ। तारीफ पे जो है वो गौर कीजिएगा। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब एक चीज किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज की मिसल हूबहू मानिंद की तरह करार दी जाए या करार दिया जाए उसे अजीज तलाबा तशबीह कहते हैं। यानी कि किसी एक चीज को खूबी, मुश्तरक खामी यानी खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज की मानिंद, किसी दूसरी चीज की तरह, किसी दूसरी चीज के हूबहू जो है वो करार देने को अजीज तलाबा तशबीह कहते हैं। अब उसके बाद ये अजीज तलाबा अरकाने तशबीह, तशबीह के अरकान कितने हैं? अरकान तशबीह अजीज तलाबा 5 हैं। कितने हैं? अरकान तशबीह 5 हैं। अमूमन किताबों में अजीज तलाबा 4 का तज़किरा जो है वो किया जाता है। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, उसके बाद वजह शिबा और हरफे तशबीह। और ये जो गर्ज़े तशबीह है तलाबा इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपने याद रखना है कि अरकान तशबीह 5 है। हम पांचों को जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मुशब्बा है, नंबर 2 मुशब्बा बिही है, नंबर 3 वजह शिबा, नंबर 4 पे अजीज तलाबा है हरफे तशबीह, नंबर 4 पे हरफे तशबीह और नंबर 5 पे है अजीज तलाबा गर्ज़े तशबीह। अजीज तलाबा ये अपने अज़बर कर लेना है, याद कर लेना है कि तशबीह के अरकान 5 हैं और कौन कौन से हैं? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिबा, हरफे तशबीह और गर्ज़े तशबीह। तो अजीज तलाबा अब हम इन 5 अरकान की डिटेल तफसील जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। अजीज तलबा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो है मुशब्बा। अब हम इनकी डिटेल देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मुशब्बा है और मुशब्बा की जो तारीफ है अजीज तलबा, जिस चीज को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है। यानी जिस चीज को हम तशबीह दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुशब्बा कहते हैं। और उसके बाद है अजीज तलबा मुशब्बा बिही, जिस चीज से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही कहलाती है। अजीज तलबा दोनों में आपने फर्क जो है वो देखना है। जिस चीज को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा है और जिस चीज से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही है। अजीज तलबा मुशब्बा और मुशब्बा बिही को मिलाएं तो ये बनता है तरफैन तशबीह। यानी मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफैन तशबीह भी कहते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों को क्या कहते हैं? मिलाएं तो दोनों का एक नाम क्या बनता है? तरफैन तशबीह। अजीज तलबा
جس کو تشبیہ دیتے ہیں وہ مشبہ، جس سے تشبیہ دیتے ہیں وہ مشبہ بہی، اور تیسرے نمبر پہ عزیز طلبہ وجہ شبہ، جس مشترک صفت کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ مشترک صفت مطلب یہ صفت ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، دونوں میں جو ہے یہ کامن جو ہے مشترک جو ہے صفت ہے، تو اس کو کہتے ہیں عزیز طلبہ وجہ شبہ۔ اور اس کے بعد یہ عزیز طلبہ چوتھے نمبر پہ حرف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پہلے دیکھا ہے مثل ہے، ہو بہو ہے، مانند ہے، طرح ہے، جیسا ہے، سی ہے، اور بھی بہت سے حروف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں حرف تشبیہ کی تعریف ہے وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں انہیں حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ہے غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ کوئی مقصد ہے نا عزیز طلبہ، جس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم تشبیہ دے رہے ہیں، اور وہ جو مقصد ہے نا، وہ جو غرض ہے نا، جس غرض کی بنا پر ہم جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں، تو عزیز طلبہ اسی کو ہی غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ کیا ہے عزیز طلبہ؟ غرض تشبیہ وجود کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کرنا ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں مثالیں، یہاں پہ ہم نے 3 مثالیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، اور وہ تینوں مثالیں جو ہیں وہ عزیز طلبہ نثر کی لکھی ہیں، شاعری میں بھی اس کی جو ہے وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے عزیز طلبہ چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دونوں میں مشترک جو ہے وہ صفت کیا ہے۔ جس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے کو تشبیہ دی گئی، جس چیز کو، تو وہ ہے ہمارے پاس مشبہ، جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے وہ مشبہ بہی ہے، اور دونوں میں جو مشترک صفت ہوگی وہ وجہ شبہ، اور اس کے بعد وہ حروف جو تشبیہ کے لیے جو ہے ہم نے استعمال کیے ہیں تشبیہ دینے کے لیے وہ حرف تشبیہ، اور دونوں میں جو مشترک صفت ہے عزیز طلبہ جس مقصد کے لیے ہم نے تشبیہ دی تھی وہ غرض تشبیہ جو ہے وہ آ جائے گی۔ نمبر 1 عزیز طلبہ پانی جو ہے اس کو ہم نے تشبیہ دی ہے، پانی یا چشمے کا پانی جو ہے اس کو ہم نے برف سے تشبیہ دی ہے۔ پانی کو تشبیہ دی ہے، پانی ہے مشبہ عزیز طلبہ، پانی کیا ہے یہ مشبہ ہے، اور برف سے دی ہے یہ مشبہ بہی ہے، پانی برف کیا ہے مشبہ بہی، اور عزیز طلبہ اس کے بعد کی طرح جو ہے یہ حرف تشبیہ کی طرح، اور دونوں میں مشترک جو صفت ہے کامن جو صفت ہے وہ ہے ٹھنڈک عزیز طلبہ، ٹھنڈا ہونا، تو یہ عزیز طلبہ وجہ شبہ، یہ مشبہ پانی کیونکہ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے برف سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور دونوں میں مشترک جو وجہ صفت کیا ہے وہ ہے ٹھنڈک، تو یہ وجہ شبہ ہے اور یہ حرف تشبیہ ہے۔ اور غرض کیا تھی؟ غرض تو تھی نا جو غرض تشبیہ ہے، غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ پانی کی ٹھنڈک کو بیان کرنا کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسرا جملہ، دوسرا سنٹینس، دلہن تو 14ویں کے چاند کی مانند حسین ہے۔ اب عزیز طلبہ دلہن کو، یہ دلہن ہے اس کو تشبیہ ہم دے رہے ہیں، کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ چاند سے دے رہے ہیں، یا 14ویں کے چاند سے جو ہے وہ عزیز طلبہ ہم تشبیہ دے رہے ہیں۔ جس کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ، جس سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ بہی، اور خوبصورتی جو ہے دونوں میں حسین ہونا جو ہے یہ وجہ شبہ، اور عزیز طلبہ کی مانند جو ہے عزیز طلبہ یہ حرف تشبیہ ہے۔ اور غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ دلہن کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے، تو غرض ہمارے پاس یہ موجود تھی، تو دلہن کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے عزیز طلبہ اسے چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، اور چاند بھی عزیز طلبہ 14ویں رات کا جو چاند ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ جو تیسرا سنٹنس ہے، ہمارے پاس جو تیسرا جملہ ہے وہ عادل شیر کی مانند بہادر ہے۔ عادل کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں عزیز طلبہ، عادل تو ہو گیا مشبہ، یعنی کہ جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں، جس کو تشبیہ دیتے ہیں وہ مشبہ، اور جس سے تشبیہ دیتے ہیں وہ مشبہ بہی، اور کس بنا پر ہم تشبیہ دیتے ہیں؟ بہادری کی بنا پر، یہ دونوں میں مشترک جو ہے وہ صفت ہے، تو یہ وجہ شبہ، یہ ہوگی وجہ شبہ، اور حرف تشبیہ جو ہے کی مانند جو ہے عزیز طلبہ یہ حرف تشبیہ ہے۔ اور غرض کیا ہے؟ غرض یہ تھی کہ ہم نے عادل کی جو بہادری ہے، جو اس کی جوامردی ہے، بہادری ہے،
اس کو ظاہر کرنا تھا، وہ بتانی تھی. غرض یا مقصد ہمارا یہ تھا کہ بتایا جائے کہ عادل کتنا بہادر ہے. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو تشبیہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا پڑھا، اور اس میں چند باتیں جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کہیں پر ابہام ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز پوچھنے والی رہ گئی ہو تو کمنٹس میں لازمی پوچھیے گا. اپنا حوصلہ خیال رکھیے گا. اپنی تعلیمی سرگرمیاں عزیز طلبہ جاری رکھیے گا. مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.